Assalamu alaikum. AS level topic superposition of waves. How can we define superposition? Just we understand this case. If one wave approaching from left, another wave from right. When two waves meet at a point, you see the resulting amplitude have increased. Second option is this. Green is the resultant wave. Keep in mind. Green is the resultant wave. And if on the other side, if crest is falling on trough, then green is the resultant wave. Here you have the amplitude 0. It is superposition. It's also called interference. You see another example. Here, one wave, crest fall on crest, resulting crest is increased. Right, G? It's called constructive interference. And on the other side, if we have crest fall on trough, the resulting amplitude is 0. Here we have a resulting amplitude 0. It is destructive interference. And here you see it is constructive interference. So how can we define interference? What is the principle of superposition? One thing more keep in mind over here, okay, it was the case if both waves have same frequency, then this thing happen, or and we can say constant phase difference. Constant phase difference. इसके हम ट्रेड आगे बताते हैं आपको कि phase difference होता क्या है. Constant phase difference. अब देखें बेटे, अगर हमारे पास दो वेव्स हैं, ये देखें एक बड़ा अहम केस है. एट द बिगिनिंग टू वेव्स आर इन सेम फेस. अब देखें ये इनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बहुत बढ़ गया. यहां पे देखें सेकंड केस में फिर इसका एम्पलीट्यूड बड़ा है लेकिन पहले से काम बड़ा है. अब यहां आ जाइएगा, यहाँ पे क्या हो गया, एम्पलीट्यूड 0 हो गया हमारे पास एम्पलीट्यूड. यहाँ पे क्या हो गया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. अगर दो वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है तो वो जो पैदा होगा ना इंटरफेरेंस, वो रेगुलर नहीं होगा. कहीं हो रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, राइट, और कहीं क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. यहां भी क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. नाउ हाउ कैन वी डिफाइन द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? ये देखें बेटे, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ गिवन टू वेव्स ऑफ सेम टाइप. इसमें बता दिया कि साउंड वेव विल इंटरफेयर विद द साउंड वेव, रेड कलर विल इंटरफेयर विद द रेड, right? The displacement of at any point is equal to the vector sum of displacement of each wave at that point. It's called superposition. Given two waves, ये two मार्क्स क्या करती है डेफिनेशन. Given two waves of same type, अहम बात क्या की, सेम टाइप की वेव मीट करेंगी, क्रॉस द displacement at any point is equal to vector sum of displacement of each wave at that point. तो ये बेटे आपको 2 मार्क्स यहाँ पूरे हो जाएंगे इंशाल्लाह. अब यह देखिएगा जरा, दोबारा उसी बात को दोहराया जा रहा है. ये बेटे इसका आ रहा है डिस्प्लेसमेंट, ये इसका आ रहा है डिस्प्लेसमेंट. फर्स्ट करें, इसका डिस्प्लेसमेंट पास आ रहा है एम्पलीट्यूड 2 ए है, इसका क्या एम्पलीट्यूड आल्सो 2 है. अब यहां पे क्या हो जाएगा रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड, इट इज नो 4a. ऐसे अगर ये -2 है, -2a, यहाँ पे क्या है जी, ये -2a, तो बेटे ये क्या हो गया, इट इज नो -4a, राइट जी. और अगर ये सीन है, ये +2a है, एंड दिस इज -2a, तो यू नो 2a plus -2a, it will be 0. It is called the destructive interference, right ji? And previous it was constructive interference. Interference, now what is interference? Okay. It is the superposing of two waves or more waves to give a resultant wave whose amplitude is given by the principle of superposition. कि दो वेव्स का इस तरह से मीट करना कि उनकी जो रिजल्टेंट है वो हम फाइंड करते हैं बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. इट्स कॉल्ड इंटरफेरेंस. अब देखें बेटे, इंटरफेरेंस के दो टाइप्स हमारे पास हैं, जिसकी हम पहले बात की भी आप लोगों से, कि इफ द वेव्स आर इन फेस देन दे रीइंफोर्स ईच अदर, दिस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. अब देखें बेटे, जो फर्स्ट वेव ब्लू कलर की है, इसका क्या एम्पलीट्यूड है 1, सेकंड का क्या है एम्पलीट्यूड 2, एंड इट इज द रिजल्टेंट.
यू सी इट इज रिजल्टेंट, इसका एम्पलीट्यूड क्या आ गया 3। ऐसे ये -1 है, ये -2 है, बट रिजल्टेंट -3। ओके जी, इट इज कॉल्ड द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एंड फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, व्हेन द वेव्स अराइविंग एट अ पॉइंट आर इन एंटी फेज, ये अहम बात है बेटे, एंटी फेज से मुराद ये है कि इनका होगा 180 फेज डिफरेंस, यानी कि जो क्रेस्ट है वो फॉल करेगा ट्रफ के। देयर इज आर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये देखिए भाई, ये इसका क्या एम्पलीट्यूड आ रहा है +2, यहाँ क्या आ रहा है एम्पलीट्यूड -2, दे कैंसिल आउट, इट इज द रिजल्टेंट वेव है रेड कलर। तो दे सिंपली कैंसिल आउट ईच अदर। हर जगह पे यहाँ पे जिसका एम्पलीट्यूड आ रहा है वो इसके ऑपोजिट है, कैंसिल आउट कर रहे हैं। जो यहाँ एम्पलीट्यूड आ रहा है वो इसके ऑपोजिट है, और सेम मैग्नीट्यूड, इनका होगा क्या रिजल्टेंट 0। अच्छा, आप कहते हैं द इफेक्ट ऑफ एम्पलीट्यूड ऑन सुपरपोजिशन, ये बड़ी अहम बात है। फर्ज करें बेटे हमारे पास एक वेव ये है, ये नेगेटिव साइकिल है, एक वेव ये है, ये पॉजिटिव साइकिल है। अब जब दोनों करेंगे ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो अपेरेंटली शायद इनका एम्पलीट्यूड यूं कम हो जाएगा। अब अपेरेंटली कुछ कैसे होता है कि भी ये तो सेम है, नियरली दे आर नियरली सेम। तो इसका मतलब है कि जो वेव जिसका ज्यादा एम्पलीट्यूड है वो ओवरऑल सिचुएशन को ओवरटेक कर लेगी। ऐसे मामला एक देखें, एक ये है ए और एक दिस इज द, अब इनका क्या होगा, रिजल्टेंट वेव बढ़ जाएगी ना इनका एम्पलीट्यूड। लेकिन अब देखने वाला कैसे था, बार ऐसे मजाक कर रहे हैं आप, ये तो सेम वेव है, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए कैंसलेशन वहां होनी है जहां एक वेव का एम्पलीट्यूड एग्जैक्टली दूसरी वेव के एम्पलीट्यूड के बराबर होगा, देन दे विल प्रोड्यूस द जीरो रिजल्टेंट। तो ये बात यहां फरमाई गई है कि इफ द टू सोर्स ऑफ वेव हैव वेरी डिफरेंट एम्पलीट्यूड, देन यू विल नॉट ऑब्जर्व द सुपरपोजिशन पैटर्न, क्लियरली आपको फील नहीं होगा। द वेव विद द लार्जर एम्पलीट्यूड विल डोमिनेट, वो उसको डोमिनेट कर लेगी। व्हेन द वेव्स हैव सिमिलर एम्पलीट्यूड, देन कैंसलेशन इज नोटिसेबल, इसलिए इनका एम्पलीट्यूड सेम होना जरूरी है। अच्छा, फिर बेटे आपको एग्जामिनर पूछा करता है एमसीक्यूज में कभी, और कभी वैसे इन क्वेश्चन स्ट्रक्चर्ड, कि कंडीशन क्या है जी ऑब्जर्वेबल इंटरफेरेंस के लिए। नंबर 1, सेम टाइप ऑफ वेव। नंबर 2, द सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट, इसकी हम बात करते हैं आगे जाके कोहेरेंट क्या होता है। द वेव मस्ट मीट एट अ पॉइंट, अगर वेव मीट नहीं करेंगी तो नो इंटरफेरेंस। दे रफली हैव द सेम एम्पलीट्यूड, अगर बताया ना कि रेगुलर पैटर्न ऑब्जर्व करने के लिए सेम होना चाहिए एम्पलीट्यूड, वगैरह पैटर्न हमें रेगुलर नजर नहीं आएगा। और फॉर ट्रांसवर्स वेव दे मस्ट बी आइदर अनपोलराइज्ड और पोलराइज्ड इन द सेम प्लेन। तो ये 5 पॉइंट्स आपने याद करने हैं, इनमें 2 से 3 पॉइंट आपसे अक्सर एग्जामिनर पूछ लिया करता है। अच्छा, ये बेटे एक और बड़ा अहम क्वेश्चन है, यहाँ बच्चे अक्सर कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि पाथ डिफरेंस क्या होता है। कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमा, जरा देखें, फर्ज करें हमारे पास एक वेवलेंथ यहाँ 2 है, ये कितनी आगे सपोज करें, ये 10 कर लें वेवलेंथ, क्या बेटे हमारे पास यहाँ से यहाँ तक 10 वेवलेंथ, और यहाँ से यहाँ तक क्या आ गई 10 वेवलेंथ। अब देखें जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है DS1 में बोल देता हूँ उसको, ठीक है जी, या से आप बोल देते हैं, आप S1P बोलते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम S1 टू P, ये कितना आ जाएगा 20। और S2 से वेव कितनी अराइव कर रही है, 2 वेव अराइव कर रही है यहाँ पे। तो व्हाट्स S2P, S2P इज अगेन 20, S2P इज आल्सो 20। सो इफ आई सब्ट्रैक्ट देम, इसे हम बोलते हैं पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस के जो वेव ने डिस्टेंस कवर किया है उनका कितना फर्क है फासले का, इसे हम बेटे बोलते हैं इक्वल टू S2P माइनस S1P इक्वल टू 20 -20, ये क्या आ गया भाइयों 0। अगर 0 आ गया है तो देखें ये ट्रफ फॉल कर रहा है आके किसके ऊपर, ट्रफ के ऊपर, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, इसको बोलते हैं मैक्सिमा। इट्स आल्सो कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अच्छा, अगला सीन देखिएगा, यहाँ पे जो S1 से वेव आ रही है 2 आई है, यहाँ से कितनी वेव आई है 2 वेव्स, और जो बेटे S2 है वहां से कितनी वेव आई है, यहाँ से आई है 3 वेव्स। अब एक वेवलेंथ क्या थी 10, अब देखें नो S1P इज इक्वल टू 20 बट S2P इज इक्वल टू 30।
अब अगर आप लेते हैं बेटे इनका पास डिफरेंस S2P माइनस S1P इक्वल 30 माइनस 10, सॉरी 20, इट्स इक्वल टू 10। अब 10 क्या था? 10 वाज द वेवलेंथ, यू सी 10 वाज द वेवलेंथ ऑफ वेव ये। तो अब इसका आंसर क्या आ गया जी 10। अब देखें यहाँ फिर ट्रफ फॉल किस पर कर रहा है? ट्रफ पे। या क्रेस्ट आग फॉल करेगा क्रेस्ट के ऊपर। तो इट्स अगेन वी हैव अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगेन वी हैव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस, अच्छा अब आपने एक बात याद रखनी है कि अगर पाथ डिफरेंस, कंडीशन है ये वाली, कंडीशन की हम बात कर रहे हैं। अगर बेटे पाथ डिफरेंस क्या है जी हमारे पास आ रहा? पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 0 लैम्डा टू लैम्डा, बेसिकली इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, 3 लैम्डा एंड सो ऑन। आप कह रहे हैं कि n लैम्डा, और आप बोल दें कि n इक्वल टू क्या है जी 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। तो इसे हम बेटे बोलते हैं इंटीजर है, ठीक है। इट्स कॉल्ड द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, राइट। अच्छा एक बात और बड़ा गौर से अपन समझिए, देखिएगा जरा कि ये बेटे हमारे पास एक वेवलेंथ है, इट्स अ वेवलेंथ, राइट। अब अगर आप कंपेयर करें सर्कुलर मोशन को तो इट इज अ कंप्लीट सर्कुलर मोशन। इसका मतलब है जितने टाइम में एक पूरा लैम्डा जनरेट होना है, वन कंप्लीट वेव की प्रोडक्शन होनी है, उतने टाइम में कितना बनेगा यहाँ एंगल? फॉर वन कंप्लीट रोटेशन क्या होगा एंगल? 360 डिग्री, राइट। और अगर मैं हाफ करता हूँ वेवलेंथ, लैम्डा बाय 2 करता हूँ, तो एंगल क्या बनेगा? 180 डिग्री। तो एग्जामिनर आपसे यही बात कभी पूछेगा कि पास डिफरेंस तो आ रहा है 0 लैम्डा टू लैम्डा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, तो व्हाट अबाउट द फेज डिफरेंस? तो बेटे फेज डिफरेंस क्या होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए? फेज डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब आप ले जेहन में ले आए कि क्या था पास डिफरेंस, मैं पीडी बोल रहा हूँ, पास डिफरेंस को से डोंट टेक इट पोटेंशियल डिफरेंस, ये पास डिफरेंस है। 0 लैम्डा टू लैम्डा थ्री लैम्डा। तो अब बेटे अगर हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस, तो 0 मीन 0, और लैम्डा किसके साथ इक्विवेलेंट? लैम्डा वाज इक्विवेलेंट टू 360 डिग्री या 2 पाए, ठीक है। यू मे से 2 पाए, 360 कह रहे हैं तो कोई इतराज नहीं है। अब ये हो जाएगा 4 पाए, राइट, बिकॉज लैम्डा इज इक्विवेलेंट टू 2 पाए। फिर अगेन लैम्डा इक्विवेलेंट टू 2 पाए, तो ये कितना हो जाएगा? 6 पाए। तो बेटे यही बात आप इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस भी कह सकते हैं, ठीक है जी। और ये है इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस, राइट जी। पाथ डिफरेंस 0 लैम्डा टू लैम्डा थ्री लैम्डा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, और फेज डिफरेंस 0 2 पाए 4 पाए 6 पाए 8 पाए सो ऑन। इसका फॉर्मूला बनेगा हमारे पास जनरल 2n पाए, और n हम क्या लेंगे? 0 1 2 3 एंड सो ऑन, अगेन एन इंटीजर। अच्छा देन वी हैव कंडीशंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब दूसरा सीन देखते हैं फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उसका क्या बनता है मामला? ये देखिए जी, कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग मिनिमा, मिनिमा मीन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब देखें बेटे यहां से यहां तक कितनी वेव बनती है? 1 10, और यहां से यहां तक कितना आ गया फिर फासला? 10 आ गया। लेकिन यहां देखें ये तो 10 है, ठीक है जी, इट्स ओके, इट्स ऑल्सो 10, ओके। ये कितना बेटे आ गया? ये हाफ आ गया, ये 5 आ गया। अब क्या है पास डिफरेंस? एक जगह से वेव ने कवर किया डिस्टेंस 25, और यहां से कवर किया वेव ने डिस्टेंस कितना जी? टोटल 20। अब यहां क्रेस्ट फार कर रहा है किसके ऊपर आके? ट्रफ के ऊपर। तो दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। अगर बेटे क्रेस्ट ने फार किया किसके ऊपर आके? ट्रफ पे, तो they will simply cancel out each other, and we have the zero amplitude, we have the destructive interference, we have the dark fringe minima, destructive interference, एक ही बात है, ठीक है। तो अब यहां हमने देखा कि पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? पाथ डिफरेंस ये होगा बेटे हमारे पास 25 माइनस 20 इज इक्वल टू 5,
اینڈ اٹس اکول ٹو بیسیکلی لیمڈا اوور 2. تو لیمڈا اوور 2 ہو یا 3 لیمڈا اوور 2 یا بیٹے ہو ہمارے پاس 5 لیمڈا اوور 2، یعنی آڈ ملٹیپل آف لیمڈا، یہ سب سے بول دیتے ہیں 2n+1 انٹو لیمڈا اوور 2. ٹھیک ہے جی. تو یہ بڑے ہوگا ہمارے پاس جی ڈسٹرکٹیو انٹرفیرنس کے لیے. اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اگر لیمڈا اکیولنٹ ٹو 2 پائے ہے پھر بڑے لیمڈا کس کے، لیمڈا بائی 2 کس کے اکیولنٹ ہے، یہ اکول ٹو اکیولنٹ ٹو پائے ہے ہمارے پاس. پھر یہی بات جو ہم کہہ رہے ہیں پاس ڈفرنس لیمڈا بائی 2 ہے، 3 لیمڈا بائی 2 ہے، 5 لیمڈا بائی 2 ہے، کس کے لیے، فار ڈسٹرکٹیو انٹرفیرنس. تو پھر فیز ڈفرنس کیا ہوگا، فیز ڈفرنس کی پھر بڑے داستان یہ بنے گی ہمارے پاس it will be equal to pi 3 pi 5 pi and so on. So it is a way how does we get the constructive interference and how does we get the destructive interference, right جی. یہ بات ریپیٹ ہو گئی ہے سلائڈس کی، تو معاف کر دیجیے اس کو. Now we have the coherent sources. What are the coherent sources؟ بیٹے coherent source سے مراد یہ ہے کہ وہ sources جن کا constant phase difference ہو. Sources are said to be coherent if they are phase linked. They have a constant phase difference which necessarily implies that their frequency must be same. Frequency ان کی same ہونی چاہیے. آپ اسے مراد یوں دیکھیں، میں ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو. اگر بیٹے آپ نے دو لیے ہیں فلامنٹ لیمپ سپوز کر رہے ہیں، یو ہیو ٹیکن 2 فلامنٹ لیمپ. اگر دو فلامنٹ لیمپ سیم کنڈیشن کے اندر بنے ہوئے ہیں تو ایون دین آپ مائکروسکوپک لیول پہ جا کے ان کی ریزسٹنس کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں. کہیں اس کی ڈینسٹی بڑھ سکتی ہے، کہیں اس کا ایریا آف کراس سیکشن بڑھ سکتا ہے وائر کا. تو اس کے رزلٹ میں جب آپ ان کو اٹیچ کریں گے نا کسی بیٹری کے ساتھ تو بیٹے دونوں کی ریزسٹنس سیم نہیں ہونی. کیا سیم نہیں ہونی؟ دونوں کی ریزسٹنس. جب دونوں کی ریزسٹنس سیم نہیں ہونی تو پھر دونوں کے سرکٹ میں کرنٹ کی اماؤنٹ بھی ڈفرنٹ ہوگی، دونوں کا لیول آف ٹمپریچر بھی ڈفرنٹ ہوگا. جب ٹمپریچر ڈفرنٹ ہوگا تو جو دونوں لائٹ خارج کریں گے ان کی فریکوینسی ڈفر کر جائے گی، ان کی فریکوینسی ڈفر کر جائے گی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کانسٹنٹ فیز ڈفرنس یا کوہرنٹ سورس کے لیے ہم نے ایسے دو سورس لینے ہیں جو سیم چیز سے لنک کر جائے. مثلا 2 اسپیکرس فیڈ فرام دا سیم سورس، وہ کوہرنٹ سورس ہیں. یا 2 نیرو اوپننگ پلیسڈ ان فرنٹ آف اے سنگل لائٹ سورس، دے آر آلسو کوہرنٹ سورس. دیکھیے گا دو اسپیکر ہیں لیکن اٹیچ ایک ہی سگنل جنریٹر سے ہیں، یہ کوہرنٹ سورس ہیں. یا دیکھیں ہمارے پاس یہ سنگل لائٹ رے آ رہی ہے، یہاں بڑے دو گیپس ہیں، دو اوپننگ ہے، وہاں سے لائٹ پاس کیا. اب یہ لائٹ اور یہ لائٹ ان کا اوریجنل لائٹ سیم آ رہی ہے، اس لیے ان کی فریکوینسی سیم ہوگی، رائٹ جی. اب یہ آ رہا ہے ہمارے پاس پیٹرن آف انٹرفیرنس. یہ ڈارک اور برائٹ فرنج، جو ریڈ ہے وہ لائن وہ برائٹ فرنج ہے، میکسیمم ہے. جو درمیان میں ڈارک ہے وہ ڈسٹرکٹیو انٹرفیرنس ہے. سپر پوزیشن آف واٹر ویو دیکھیں بیٹے، واٹر ویو پیدا ہو رہا ہے سپر پوزیشن. اس کی ذرا ڈیٹیل میں ایک ڈائگرام اور شاید یہ ہمارے پاس دیکھے گا. اب یہاں دیکھیں یہاں پہ کیا آ رہا ہے جی کہانی، یہاں منیمم آ رہا ہے چونکہ ہم ویو کینسل آؤٹ کر رہی ہیں. اور یہ کیا آ رہا ہے، میکسیمم آ رہا ہے. یہاں کیا ہو رہا ہے، کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس، رائٹ جی. تو واٹر ویو میں آپ پتا کر لیتے ہیں کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس. اور ایسے دیکھیے گا یہ کیا بنے ہمارے پاس، دو سورس جن کو ہم نے لنک کیا ہے سیم ڈپر کے ساتھ. ڈپر ان کا سیم ہے، وہ کٹھے موو کرتا ہے اوپر نیچے، ٹھیک ہے. تو پھر یہ کٹھے نیچے موو کریں گے اوپر نیچے، تو دے آر آلسو کالڈ دا کوہرنٹ سورس. ٹھیک ہے، کوہرنٹ سورس. نیکسٹ جی، اگر بڑا سورس کوہرنٹ نہیں ہے تو بتایا تھا آپ کو پھر یہ سین بنے گا. اگر کوہرنٹ نہیں ہے تو یہاں پہ کیا ہو گیا، ان فیز آ گئے کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس. اور یہاں پہ کیا ہو گیا، آؤٹ آف فیز ہو گئے، یہاں پہ کیا ہو جائے گا، ڈسٹرکٹیو انٹرفیرنس. جیسے یہ دیکھیں صاحب کو، یہ دو اسپیکر ہیں، ان کو سیم آپ نے سورس سے لنک نہیں کیا ہوا. یہ ویو آ رہی ہے ساؤنڈ 1 کی، یہ ساؤنڈ 2 کی آ رہی ہے. اب چونکہ ان کی فریکوینسی سیم نہیں ہے تو کہیں پہ کیا ہو رہا ہے، کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس. کہیں پہ کیا ہو رہا ہے، ڈسٹرکٹیو انٹرفیرنس. تو وہ صاحب پریشان ہے، یار یہ کیسا انٹرفیرنس ہے، کبھی آواز بڑھ رہی ہے، کبھی آواز کم ہو رہی ہے، کبھی بہت بڑھ جاتی ہے آواز. تو ایک ہی جگہ پہ اس کو کنسٹرکٹیو بھی مل رہا ہے انٹرفیرنس اور ڈسٹرکٹیو بھی مل رہا ہے. اگر سورس دو ہوتے ہیں نا کوہرنٹ، پھر بیٹا سین یہ بنا تھا ہمارے پاس. اگر یہ فرض کریں ہمارے پاس دو ہوتے سورس کوہرنٹ لائک دس، یہ دو اسپیکر ہیں، ٹھیک ہے جی. اور ایک اسپیکر یہ آگا ہمارے پاس، رائٹ جی.
اور دونوں اسپیکر کو آپ نے سیم سورس سے لنک کر دیا ہے, لنک ٹو دا سیم سورس. پھر بیٹا سین یہ بنا تھا ہمارے پاس کہ اگر کوئی صاحب یہاں چل رہے ہیں نا, سیر کر رہے ہیں, اوپر جا رہے ہیں, ایسے جا رہے ہیں اوپر کو, تو کہیں پہ ہونا تھا مکمل طور پہ ڈسٹرکٹیو انٹرفیرنس, نو ساؤنڈ, نو ساؤنڈ مین ڈسٹرکٹیو انٹرفیرنس. کہیں آنا تھا لاؤڈ ساؤنڈ مین کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس. پھر نو ساؤنڈ فینٹ, ٹھیک ہے نا جی. پھر اگین یہ لاؤڈ, یہاں پھر نو ساؤنڈ, یہاں پھر لاؤڈ. اوکے جی, تو یہ ہو رہا ہے باقاعدہ ہو رہا ہے کنسٹرکٹیو یا ڈسٹرکٹیو انٹرفیرنس. تو یہ صاحب اگر یہاں کھڑے ہیں نا, اس کو لگاتار آواز اونچی آتی رہے گی. اگر صاحب یہاں کھڑے ہیں تو یہاں پہ اگر صاحب یہ کریں کہ سوری جو بیٹے سینٹر ہے نا, یہاں پہ ساؤنڈ لاؤڈ ہوگی. جو سینٹر ہے وہاں پہ ساؤنڈ کیا ہونی ہے, لاؤڈ. وہاں ہونا ہے کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس. سوری اٹ از دا کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس اوور ہیئر. سوری یہ نا جو ہوتا ہے نا سینٹر پوائنٹ, وہ ہمیشہ کنسٹرکٹیو ہونا ہے, ٹھیک ہے. وہ کیا بھی پھر ختم کر دی ساری, آرڈر خراب ہو گیا سارا کا سارا ہی. تو یہ لاؤڈ, یہاں پہ نو ساؤنڈ, اور پھر یہ آ گیا لاؤڈ ساؤنڈ. تو یہاں پہ اگر صاحب ہے اس کو بات اونچی سنائی دے گی جب یہاں صاحب پڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے جی. اگر صاحب یہاں آ گئے ہیں تو کیا, نو ساؤنڈ از لسن بائی ہم. اب اوپر گئے ہیں, اگین ہی لسن لاؤڈر ساؤنڈ, ٹھیک ہے جی. تو یہ ہمارے پاس آ رہا ہے پیٹرن آف انٹرفیرنس. تو یہ فاصلہ ہوتا ہے درمیان میں دو لاؤڈ ساؤنڈ کے درمیان, اس کو بولتے ہیں فرنج سیپریشن. اس کے ہم بات آگے جا کے فردر ڈیٹیل سے کرتے ہیں, فرنج سیپریشن, ٹھیک ہے. تو یہ کب ہونا ہے, اگر سورس کوہرنٹ نہیں ہے, تو پھر یہ حالات بننے ہیں, بات واجہ نہیں بندے کی. تو یہ دیکھیں کوہرنٹ سے بڑے فائدہ کیا ہوگا کہ اگر ہمارے پاس سورس کوہرنٹ ہے تو فرض کریں کہیں پہ اچانک کوئی چینج آ گئی ہے نا, یہ والی چینج, تو چینج دونوں کے لیے ہوگی. یہ چینج سڈن آ گئی ہے تو یہ چینج دونوں سورس کے لیے چینج آ جائے گی. یعنی کہ یہاں پہ سنگل سورس آف لائٹ آ رہا ہے, آگے آپ نے دو پلیس کر دی ہیں سلٹس جہاں سے لائٹ پاس کر رہی ہے, تو دے ول میک اٹ کوہرنٹ سورس, ٹھیک ہے جی. ایک اور کیس دیکھیں, پرنسپل آف سپرپوزیشن فار دا مائکرو ویو. یہ بڑے سورس دیا مائکرو ویو کا انہوں نے, یہ دو پلیس کر دی انہوں نے اسٹرپس. یہ سورس دو بن دیں گے کوہرنٹ. کیا سورس آگے کوہرنٹ. یہ پیچھے لگا ہوا ریسیور جو ساؤنڈ کو ریسیو کر رہا ہے. یہ بات یہاں دیکھیں ذرا کیا سین ہے بیٹے, یہ سورس ہے مائکرو ویو کا, یہ گیپ ہے, اور یہ اس کا پروب ہے جو ڈیٹیکٹ کرتا ہے مائکرو ویو کو, اور اس کو کنورٹ کرتا ہے الیکٹریکل سگنل میں, اور اس کو آپ نے ایمپلیفائی کیا اور فیڈ کر دیا اسپیکر کو. اب بیٹے جہاں پہ ابھی موجودہ اس کی پوزیشن ہے یہاں پہ, یہ سینٹر پوزیشن ہے یہاں پہ. جب یہاں ویو دو پہنچیں گے نا تو ان کا پاس ڈفرنس ہوگا 0, تو ہمیں آواز لاؤڈر آئے گی, کیونکہ یہاں کنسٹرکٹیو ہوا انٹرفیرنس کہ جب دو میٹ ہوئی ہیں تو ریزلٹنٹ ہوا میکسیمم ایمپلیٹیوڈ. تو جب اس کے پروب نے کنورٹ کیا اس کو کرنٹ نے, اور کرنٹ کو آپ نے کیا ایمپلیفائی, اس کو فیڈ کیا آپ نے اسپیکر میں, یو لسن لاؤڈر ساؤنڈ اوور ہیئر. آگے جائیں گے پھر فینٹ ساؤنڈ, پھر لاؤڈر ساؤنڈ, پھر فینٹ ساؤنڈ. یہ بات آپ یہاں دیکھیے گا ذرا, یہ دو سورس آ گئے ہمارے پاس S1 اور S2, رائٹ. یہ پوائنٹ سینٹر آ گیا, رائٹ. سینٹر پوائنٹ پہ کیا ہونا ہے ان کا پاس ڈفرنس, یہاں بیٹے ان کو ہونا ہے پاس ڈفرنس 0, چونکہ سینٹر پوائنٹ ہے, دونوں ویو سیم کور کر رہی ہیں ڈسٹینس. یعنی کہ فرض کر رہی ہیں S1 P مائنس S2 P, کیا آ رہا ہے جی, وہ آ رہا ہے 0 کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس. اور جو نیکسٹ آ رہا ہے کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس یہاں پہ ہوگا پاس ڈفرنس کیا ہونا ہے, لیمڈا, رائٹ. جو اگلی ویو بنے گی ہر پاس جہاں دوبارہ ہوگا نا کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس, یہاں پھر ہوگا پاس ڈفرنس 2 لیمڈا. دیز آر پوائنٹس آف کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس. اور درمیان میں کیا ہو رہا ہے, یہاں ہو رہا ہے ڈسٹرکٹیو انٹرفیرنس, تو یہاں پہ کیا ہوگا پاس ڈفرنس, یہاں ہوگا لیمڈا بائی 2. یہاں پہ کیا ہوگا پاس ڈفرنس, یہاں ہوگا 3 لیمڈا بائی 2, ٹھیک ہے جی. تو یہ ہمارے پاس ڈفرنٹ پوائنٹس آ رہے ہیں. یہ صرف اوپر بھی یہی سین ہے, نیچے آپ موو کریں گے تو بھی یہی سین بننا ہے, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں, یہ اے پہ کیا آ رہا ہے ڈسٹرکٹیو, پھر بی پہ کیا آ گیا کنسٹرکٹیو, رائٹ, پھر ڈسٹرکٹیو, پھر کنسٹرکٹیو. تو یہ بیٹے ہمارے پاس جو ہے پیٹرن آف انٹرفیرنس کو ہم اس طرح آبزرو کریں گے. اچھا, یہ کوشچن آیا کرتا ہے کہ اگر آپ دونوں سلٹس کی اوپننگ کو نیرو کر دیں تو کیا ہوتا ہے بیسیکلی. اب دیکھیں بیٹے جو یہ درمیان کا علاقہ ہے یہاں پہ, یو سی ہیئر ان دا ریجن, یہاں پہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ دونوں سورس ویو پہنچ رہی ہیں, کہ اوور
لیپنگ یہاں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی. صرف آپ کو یہاں ملنی ہے انٹرفیرنس. لائٹ ڈائفریکٹڈ ایٹ ایچ سلٹ اوور لیپ ان دا ریجن اینڈ انٹرفیرنس اکر. اس سے اوپر صرف سنگل لائٹ ہے، ٹھیک ہے جی. اس کے نیچے بھی کیا ہے؟ سنگل لائٹ ہے. اوپر بھی نو انٹرفیرنس اور نیچے بھی نو انٹرفیرنس، ٹھیک ہے. یہاں بھی کوئی انٹرفیرنس نہیں ہے. اوکے نیکسٹ جی، ینگس ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ. یہ بیٹے ینگ صاحب ہمیشہ ینگ رہیں گے ماشاءاللہ. اس نے دو سورس لیے S1 S2، آگے پلیس کر دیا اس نے سورس. یہ سورس کیا بن گئے؟ S1 S2 بن گئے کوہرنٹ سورس. یہ کیا بن گئے؟ کوہرنٹ سورس، کیونکہ دونوں کا مین سورس سیم ہے، کوہرنٹ سورسز. اب دونوں سے لائٹ پہنچ رہی ہے، یہاں پہنچی ہے لائٹ، یہاں بھی پہنچی ہے. اب یہ جو سینٹر پوائنٹ ہے یہاں پہ کیا ہوگا؟ کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس، ٹھیک ہے جی. یہاں پہ کیا ملنا ہے آپ کو؟ میکسیما. اگلا میکسیمم آپ کو یہاں مل رہا ہے، میکسیما گین. اب جو بیٹے ان کے درمیان ڈسٹینس ہے نا، اس کو آپ بول رہے ہیں ایکس. اس کو وائی بھی کہہ سکتے ہیں آپ نے، اس پہ کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے. اس کو وائی بھی کہا گیا ہے، ٹھیک ہے. یو میں آلسو کال اٹ وائی. اب یہ فاصلہ وائی ہے. جو بیٹے یہ فاصلہ ہے یہ کیپٹل ڈی ہے. جو یہ فاصلہ ہے یہ اسمال ڈی ہے. جو لائٹ آ رہی تھی اس کی ویو لینتھ تھی ہمارے پاس لیمڈا. چار ہو گئے ویریبل، لیمڈا، اسمال ڈی، سلٹ سیپریشن کیپٹل ڈی، اور فرینج سیپریشن وائی. ان چاروں کو بڑے لنک کرتا ہے فارمولا ہمارے پاس، اپنے یاد رکھنا ہے فارمولا ایکس اکول لیمڈا ڈی اوور اسمال ڈی. یہ کچھ فارمولا غلط ہو گیا، یہ فارمولا ایسا نہیں بٹھائے گا یہ، سوری. یہ فارمولا ہے وائی اکول فرینج سیپریشن اکول ٹو لیمڈا ڈی اوور اسمال ڈی. یہ کریکٹ فارمولا ہے. اس کا مطلب ہے جو فرینج سیپریشن ہے وہ اسمال ڈی کے انورس پروپورشن ہے، کہ اگر آپ سلٹس کا سورس گیپ کم کریں گے تو فرینج سیپریشن بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے. ایسے ہی اگر بلو کلر کی بجائے آپ نے یوز کر لیا ریڈ کلر تو اس کا لیمڈا بڑھ گیا تو فرینج سیپریشن بڑھ جائے گی. اگر آپ نے دور پلیس کیا سورس کو، اسکرین کو دور لے گئے آپ، تو بھی بڑے فرینج سیپریشن بڑھ جائے گی. سو یہ ہے ویز ٹو انکریز فرینج سیپریشن، ویز ٹو انکریز فرینج سیپریشن. اوکے جی. اب بیٹے اور کون سے فیکٹر پہ کیا فرق پڑتا ہے اس کے علاوہ نا؟ یہ کہتا ہے لائٹ فرام سوڈیم سورس از یوزڈ ان دا ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ. دس یلو لائٹ ہیز اے ویو لینتھ، آپ کو ویو لینتھ دے رہے ہیں 589 نینو میٹر. سلٹ سیپریشن از 0.20 اینڈ دا اسکرین از پلیس 1.2 میٹر. اب یہ بیٹے کیپٹل ڈی آ گیا، یہ اسمال ڈی آ گیا، اور یہ کیا آ گیا جی؟ اٹ از لیمڈا. فائنڈ دا سیپریشن بٹوین دا ایڈجیسنٹ فرنجز، برائٹ فرنجز. تو بیٹے کیا ہوگا؟ وائی اکول ٹو لیمڈا ڈی اوور اسمال ڈی. پلیس دا ویلو 5.89 into 10 raised power minus 9 into 1.20 divided by 0.2 into 10 power minus 3. یہاں یونٹ کی کنورشن بڑی اہم بات ہے. دیکھو یہ دے رہے ہیں 0.2 ملی میٹر، یہ نینو میٹر میں ہے. تو اگر آپ نے نین کھول کے اس کو نہ دیکھا تو کام خراب ہو جائے گا. تو اس کا بیٹا آپ کو مل جائے گا آنسر 3.5 10 raised power minus 3 میٹر. اوکے جی. ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ آپ کو بتا رہے ہیں بیٹے، یہ دو یہ لائٹ آ رہی ہے کوہرنٹ، ٹھیک ہے جی. یہ 0.86 کی فرینج سوری ہے اس کا سلٹ سیپریشن اسمال ڈی، ٹھیک ہے. یہ کیپٹل ڈی آ گیا ہمارے پاس. دا سیپریشن سلٹس از یہ دے رہے ہیں آپ کو، اور یہ آپ کو دے رہے ہیں ڈسٹینس ڈی. کہتا ہے اسٹیٹ واٹس مینٹ بائی دا کوہرنٹ سورسز، وہی کانسٹنٹ فیز ڈفرنس، ٹھیک ہے جی. کہ لائٹ waves having constant phase difference، constant phase difference اسے بولتے ہیں coherent source. estimate the separation of the dark fringes on the screen. کیا فائنڈ کرنی ہے اپنے جی؟ ڈارک فرنج. تو بیٹے ڈارک فرنج ہو یا برائٹ فرنج ہو، سیم فارمولا y equal lambda d over small d.
اب یہ بیٹے آپ کو یہاں بتا رہا ہے جو لائٹ ہمارے پاس آ رہی ہے، لائٹ آ رہی ہے ریڈ کلر کی لائٹ نا، اس کی ویو لینتھ آپ کو یاد کرنی پڑے گی ٹیبل میں سے، ٹھیک ہے جی. تو اس کی بڑی ویو لینتھ ہے 750 نینو میٹر، 10⁻⁹ آپ کو کیپٹل ڈی دیا انہوں نے 2.4، اور بیٹے آپ کو دیا اسمال ڈی 0.86 انٹو 10⁻³ آپ کو مل جائے گا ویلیو اس کی جی 2.09 انٹو 10⁻³ تو یہ بیٹے آ گیا فرنج سیپریشن. Initial light passing through the each slit has same intensity. The intensity of the light passing through the one slit is not reduced. یہ بڑی اہم بات ہے. اگر بیٹے انٹینسٹی کم ہوئی ہے تو اس کا ایمپلیٹیوڈ کم ہو گیا. فرض کریں ایک کا ایمپلیٹیوڈ یہ ہے، ایک کا ایمپلیٹیوڈ یہ آ گیا، تو جو برائٹ فرنج ہے اس کا ایمپلیٹیوڈ بھی کچھ کم ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اور سیکنڈلی اگر یہ ایک کنسٹرکٹیو ہم بات کر رہے ہیں فار ڈسٹرکٹیو انٹرفیرنس کے لیے، تو یہ مکمل طور پہ کینسل آؤٹ نہیں کریں گے. اب یہاں کچھ اس کا ایمپلیٹیوڈ آ جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو ڈارک فرنج ناٹ کمپلیٹ ڈارک، ڈارک فرنج ناٹ کمپلیٹ ڈارک نو، تھوڑی سی برائٹ ہو جائے گی. اور برائٹ فرنج انٹینسٹی ڈیکریز، برائٹ فرنج انٹینسٹی بیٹے کم ہو جائے گی، انٹینسٹی ڈیکریز. اس کے بعد سین یہ بنے گا ہمارے پاس. نیکسٹ سین اسٹیٹ 3 کنڈیشن، یہ ہم بات کر چکے ہیں. فار انٹرفیئرنس کے سیم ٹائپ آف ویو، ویو مسٹ میٹ، ویو مسٹ ہیو کانسٹنٹ فیز ڈفرنس، ٹھیک ہے جی. suitable value for the separation of the slits on the double slit. اچھا بیٹے اگر بات کرتے ہیں لائٹ کے لیے، کس کی بات کرتا ہے؟ لائٹ کی. جو ہوتے ہیں سیپریشن، یہ ہو چاہیے فریکشن آف دا ملی میٹر، 0.2 ملی میٹر بولتے ہیں آپ، ٹھیک ہے جی. رائٹ ایکسپریشن یہ آپ لکھنے ایکسپریشن یہ ہم بات کر چکے ہیں. ایکس اکول ٹو کیا ہے جی لیمڈا ڈی اوور اسمال اے بھی بولتا ہے، کبھی اس کو اسمال ڈی بھی بول دیتا ہے. کہتے ہیں ڈسکرائب دا ایفیکٹ اف اینی آن دا سیپریشن آف دا میکسیمم برائٹنس آف دا فرنج وین فالوئنگ چینج ٹیک پلیس. آپ نے ڈی کو ڈبل کر دیا تو ہم نے کہا تھا نا کہ ایکس کیا ہے، ڈی کے ڈائریکٹ پرپورشن ہے، تو سیپریشن میں کیا ہو جائے گی؟ ڈبل ہو جائے گی سیپریشن. اور میکسیمم برائٹنس وہ اس سینس میں کم ہو جائے گی کہ چونکہ دور چلا گیا نا ہمارے پاس اب اسکرین. اگر آپ کہیں نا سیم تو بھی فرق نہیں پڑے گا، اور آپ کہیں گے ریڈیوس ہوگی تو بھی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے جی. سیم اگر لیکن آپ دلیل دینی ہے سیم، چونکہ اگین کنسٹرکٹیو انٹرفیئرنس کا کہ نو چینج آف ایمپلیٹیوڈ ہیو ٹیکن پلیس. اگر آپ بول دیتے ہیں کہ ڈسٹینس ہیو انکریزڈ سو میکسیمم برائٹنس ڈیکریز، تو بھی ایگزامنر آپ کی بات مان لے گا. لیمڈا از انکریز ٹو 1/0.5 لیمڈا، تو بیٹے وائی کا تھا پروپورشن ٹو لیمڈا ایز ویل. آپ پھر بیٹے جو ہوگا ہمارے پاس فرنج سیپریشن وہ بھی کیا ہو جائے گی؟ بڑھ جائے گی بائی 1.5 وائی ہو جائے گی فرنج سیپریشن. اور میکسیمم برائٹنس وہی بات آپ کہہ سکتے ہیں جو سیم ہے، وہ اس پہ کوئی چینج نہیں آئی. Intensity of light incident on the double slit is increased keeping lambda a and d constant. آپ نے صرف انٹینسٹی چینج کی ہے، انٹینسٹی چینج کرنے سے ظاہر دونوں کی انٹینسٹی چینج ہو گئی ہے، سیپریشن ریمین سیم، لیکن جو بیٹے میکسیمم برائٹنس ہے نا وہ ریڈیوس ہو جائے گی، وہ ریڈیوس ہو جائے گی میکسیمم برائٹنس، ٹھیک ہے جی. اچھا اب یہ دیکھیں بات کیا ہم انٹینسٹی ڈسٹریبیوشن. یہ بڑے برائٹ فرنج ہے، آپ کو جو نظر آئے اسکرین کے اوپر، یہاں پہ کیا انٹینسٹی آ رہی ہے؟ میکسیمم. اور یہ فاصلہ کیا کہلاتا ہے؟ اٹس وائی فرنج سیپریشن، رائٹ. یہ ڈارک فرنج ہے، یہاں پہ کیا آ رہی ہے؟ ڈسٹرکٹیو ہو رہا ہے انٹرفیرنس. ایک بات یاد رکھیے گا، اگر جہاں ہوتی ہے نا ہوگی نا ٹوٹل انٹینسٹی، آپ جانتے ہیں بیٹے کہ جہاں ہوگا نا کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس، یہ 2 لکھا ہے یہ غلط ہے. کہتا ہے اگر ایک ویو کا ایمپلیٹیوڈ اے ہے، دوسرے کا ایمپلیٹیوڈ ہے وہ بھی اے ہے، تو وٹ از دا ریزلٹنٹ ایمپلیٹیوڈ بیٹے؟ وہ ہو جائے گا 2a. اور کیا ہوتی ہے انٹینسٹی؟ انٹینسٹی ہوتی ہے پروپورشن ٹو اے اسکوئر کے. تو بیٹے اس کی انٹینسٹی کتنی ہو جائے گی؟ یہ ہو جائے گی 4a اسکوئر، اسکوئر آف 2a لینا پڑے گا ہمیں، ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے. ایک کوشچن اور آیا کرتا ہے کہ جو برائٹ فرنج ہے اس کی انٹینسٹی 4a ہوگی، جو ڈسٹرکٹیو ہے وہاں پہ کیا ہوگی؟ 0 انٹینسٹی. اور یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، امپورٹنٹ پوائنٹ. دا افیکٹ آف انٹرفیئرنس ری ڈسٹریبیوٹ دا انرجی انٹو برائٹ اینڈ ڈارک فرنج
سو انرجی اسٹل از کنزروڈ. 3 مارکس کا کوشچن آپ سے پوچھ سکتا ہے. انرجی کنزرو کیوں رہتی ہے؟ کہ وہ ڈارک اور برائٹ فرنج میں تقسیم ہو گئی ہے. جو ڈارک فرنج ہے اس کے حصے کی انرجی کہاں چلی گئی ہے؟ برائٹ میں. یہ سین بنا ہے ہمارے پاس یہاں پہ. ٹھیک ہے. اچھا اب بیٹی یہ باتیں ہم کر چکے ہیں اس بارے سے کہ کیا افیکٹس آتے ہیں. اچھا انکریزنگ ویڈتھ آف این از دا سلٹ گیو اپ برائٹر پیٹرن. پیٹرن برائٹ ہو جائے گا اگر آپ ان کی بڑھا دیتے ہیں پوائنٹس. یہ ساری باتیں ہم پہلے آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا بیٹے جہاں پہ ہو رہا ہے نا یہ آپ کو مل رہا ہے برائٹ فرنج. یہاں پہ کیا ہے پاس ڈفرنس؟ یہ سینٹرل میکسیما ہے. یہ کیا ہے؟ سینٹرل میکسیما. یہاں ہوگا ہمارے پاس پاس ڈفرنس کیا ہوگا؟ 0. یہ ہمارے پاس آ گئی ڈارک فرنج. یہاں پہ کیا ہوگا پاس ڈفرنس؟ یہاں ہوگا λ/2. یہ پھر آگے برائٹ فرنج. یہاں پہ کیا ہوگا پاس ڈفرنس؟ لیمڈا. یہ باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ بیٹے اس بار سے اور کوشچن کریں آپ اس کی پریکٹس کیجیے گا. اللہ کو بہت کامیابی دے. اور ہم اگلا ٹاپک کریں گے انشاءاللہ ڈائفریکشن آف ویو.